حضور والا علامہ برکاتی صاحب ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ابن آدم مجھے رسوا سر بازار کرے اور سر عرش فرشتے میری تعظیم کریں۔ انسان کا شرف تو یہ ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے اور یہاں کوچہ و بازار میں گھسیٹتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے لوگ تحقیری رویہ اپناتے ہیں جن کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، یعنی جیسے ایک ذرہ کسی پہاڑ پر حملہ کر رہا ہو، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ تو مسلمان کی عزت اور تکریم کی بہت اہمیت ہے، اس پر آپ فرمائیں گے؟ اور جب ہم کسی کو حقارت سے اور توہین سے مخاطب کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں کتنی شدید دوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس مقصود اسلام کے کتنا خلاف ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ بہنوں بھائیوں میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے رویوں سے، کئی برسوں کے دوست بچھڑ جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس قدر لاپرواہ ہیں اور دین سے بے بہرہ ہیں اور اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ خدا کو بھی منہ دکھانا ہے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بذات خود کر کے دکھا دی اور دوسرے ہمیں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلا دی۔ اب اختیار کریں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ جو اللہ نے کر کے دکھا دی ہمارے لیے وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں خوبصورت جسم، خوبصورت اقامت عطا کر دی، خوبصورت انداز عطا کر دیا۔ اب اس کو اخلاق کے سانچے میں، اخلاق حسنہ کے سانچے میں ڈھالنا یہ ہم پر چھوڑ دیا، اور اس کے لیے ایک روڈ میپ دے دیا کہ اس طرح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعظیماً اکراماً پیش آنا، احتراماً پیش آنا، یہ حقوق العباد میں سے ایک اہم ترین حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی شخص ضروری نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کے پاس سے گزر بھی رہا ہے تو بھی اس کے لیے اکرام کے جذبات آپ کے دل میں ہونے چاہیے، اور انہی جذبات کو فروغ دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلم من عرفت ومن لا عرفت، جس کو تو جانتا ہے اسے بھی سلام بلا اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام بلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو فروغ دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جب میرا غلام امتی کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، جب وہ اس کے لیے جاتا ہے حاجت میں اور وہ کر کے لوٹتا ہے، اگر صبح ہے تو شام تک، اگر شام کو کی ہے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ کے 5000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے بھائی کے لیے اتنا سا کام کیا، چاہے وہ چند لمحات کا ہے، لیکن آپ نے کتنی بڑی جماعت کو اپنے لیے دعاؤں میں تیار پایا ہے، اور یہ برکت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو فروغ دینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے عمل کے ساتھ اختیار فرمایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، یہ آئے حضور کی خدمت میں، اور جب آپ کی خدمت میں آئے مسجد نبوی شریف میں آپ جلوگر ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے ہیں تو ایک خاتون آئی، اور وہ ایسی تھی جو اپنے لباس سے بالکل کنیز لگ رہی تھی، اور لگ رہا تھا شاید دماغ پر بھی کچھ اثر ہے، لیکن وہ آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس آنے کے لیے اشارہ کر رہی، تو آپ اس مجلس میں جو بنی طے قبیلے کے رئیسوں کی مجلس بن چکی تھی، اس میں سے آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کر اس خاتون کی بات سن رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ نہیں کر رہی بلکہ باہر جا کر رستے میں بٹھا دیا، یہ ہے اور رحمت اللہ آپ وہاں پر علیہ۔ بیٹھے ہوئے اس کی گفتگو تب تک سنتے رہیں جب تک وہ آپ جب تک اس نے چاہا۔ اب یہ ان کو سبق مل گیا کہ جو محبوب ایک دیوانہ قسم کی خاتون اس کی اتنی تکریم کرتے ہیں، تو جو حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مفید مسلمان ہو ان کی تکریم کتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ بلکہ انہی کی بہن جب حضور کے پاس آئی تو اس وقت برہنہ سر تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری، اور اتار کر پہلے ان کو پردہ کے لیے عطا فرمائی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے ابھی غیر مسلم ہے، ابھی گرفتار ہو کے آئی ہے، انہوں نے ابھی ہمارے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو شہید کروانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا، کیا کیا زیادتیاں جرائم، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تکریم کرنا یہ اسلام کا ایک ترہ امتیاز جو حضور علیہ السلام نے اپنے فعل سے عطا کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو ہمارے درمیان جو ہم دیکھتے ہیں، بنیادی طور پر دو اقسام کی جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی بے ہیں، شک، بے شک۔ چونکہ یہ اللہ نے ہی حکم عطا کی بے ہے، شک تو لہٰذا یہ حقوق العباد میں ڈبل چیز آ گئی، اپنی جگہ پر حقوق العباد میں بھی شامل ہے اور حقوق اللہ کے اندر بھی شامل ہے۔ لہٰذا جب ہم بندے کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ہم خدا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو خوبصورت اور مثالی بنانے میں جو اپنی کرم نوازی عطا کی ہے، اس کے اندر یہ جملہ تو انتہائی قابل غور ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا گیا تھا۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو پریشان تھی اور عرض کیا حضور مجھے فلاں نے یہ کہا ہے کہ تم یہودی کی لڑکی ہو، جی میری دل آزاری ہوئی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، سبحان اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے سبحان ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بہن ہوں اور ایک نبی کی زوجہ محترمہ بن کے آئی ہوں، تو کتنے کتنے شرف ہیں۔ یعنی اگر کوئی برائی دے رہا ہے تو اس میں بھی آپ اچھائی کا پہلو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور یہ ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کی عطائیں ہیں ہمارے اوپر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح مشہور واقعہ جو آپ بازار میں سے گزر رہے تھے اور اس وقت بھی کئی رؤوسا آپ کے پاس آئے تھے اور وہ اسی بات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے کہ جو ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بالکل وہ دیوانہ تھی، وہ جو پہلے واقعہ بیان کیا وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، اس نے رستے میں آپ کو روک کے رکھا، کھڑا کیے رکھا، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ گفتگو کرتی رہی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے اور سارے ہلاتے رہے جیسے اس کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف انکرج کیا کہ جو محبوب گلیوں بازاروں میں پھرنے والوں کی دل آزاری برداشت نہیں کرتے، وہ دوسروں کی کہاں اپنے صحیح غلاموں کی کہاں برداشت کریں گے۔ آخری جملہ میرا اس بارے میں یہی عرض کرنا مطلوب و مقصود ہے کہ اگر ہم یہ معاشرہ اختیار کریں گے، فائدہ کسی اور کو ہو نہ ہو، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ ضرور ہوگا، اور یہ وہی چیز ہے کہ تم ایسے بنو کن نفعاً، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ نفع پہنچانے والے ہو جاؤ، اور اس نفع کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم مخلوق خدا کو نفع دیتے ہو تو خالق کائنات خود تمہیں نفع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔